لا إله إلا الله لا إله إلا کہا اللہ کے نبی نے ہجرت کی رات حضرت علی کو بلایا، علی آؤ بستر محمد پہ سو جاؤ۔ کہا یہ زندگی کا پہلا موقع تھا کہ علی سوئے تھے، وگرنہ علی زندگی بھر نہیں سوتے، اور اللہ نے سلایا بھی اس لیے تھا کہ اللہ اور علی میں فرق ہو جائے، وگرنہ نہ اللہ سوتا تھا نہ علی سوتا تھا۔ کہا آج کی رات سو جا تاکہ فرق ہو جائے، یہ علی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے سو جاتا ہے، اور اللہ وہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ جواب نہیں مکھنی چاہیے۔ ہجرت دی رات رسول پاک فرمائیں نے یا علی جی مولا آج میرے بستر تے سمجھا، مولا میں تے کدی ستا ہی نہیں، جی اگے ستا ہوندا آج میں سمجھدا بھی نہ، تے مولا آج کیوں زور دیں دے ہو ساموائیں، میرے رکن نال ہی تہاڈا مقصد حل ہے، میں گھر چھواں کسی دی مجال نہیں کوئی نیڑیوں لنگ جائے، تو سا جانا ہے بے شک جاؤ اللہ دے حوالے، اللہ دے حفظ و امانے، میں جانا گھر جانے قربہ جانے برادری جانے شہر جانے کعبہ جانے قرآن جانے جہان جانے۔ تو سجاؤ سمجھتے کیوں ہو؟ آواز آئیے میرا ویر مینوں تیری قسم میں تے نہیں سمجھدا، بے شک چپ کر کے پیارا ہے، مگر اللہ زور پیا دیندا ہے آج سما دے، جے علی نہ ستا میری خدائی نو خطرہ، اگر سو جائیں میری توحید بھی بچدی ہے تے محمد دی نبوت بھی بچدی ہے، جس دی ایند ایک نیند، بڑی توجہ، جس دی ایک رات دی نیند تحفظ نبوت و توحید کرے اس نو آہدن علی۔ جن عظم نال پیارے میں ایک فکرہ سنائی ونجا، چلو لطف تے اٹھائی لسن جڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور بہت بڑے مرشد دا لکھا ہوا جملہ ہے، میں عام معمولی بندیاں دی فکر نہیں کری استعمال کیتے۔ انہیں آکھیا رسول اللہ نے فرمایا یا علی سو جا اللہ پیادہ ہے سما، علی مولا ہنس کے آدھے نے اللہ اتنا کیوں زور دیندا ہے سمجھتے، آدھے میری توحید نو خطرہ، کیسا خطرہ؟ رسول پاک مسکرا کے آدھے نے یا علی تو بھی جاننا ہے قرآن تعریف ہے اللہ دی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے نہ کدی اونگیا ہے نہ کدی ستا ہے، جاگنا ہے جس بیٹھے ہو، اللہ وہ ہے اس دی تعریف ہے، اللہ اس دین جیڑا نہ اونگے نہ سمے کدی نہ سمے، تو بھی نہ کدی سمے آئے نہ کدی اونگے آئے، لوگاں نو پاک ہو ایسی علی اللہ ہے، آج ساؤں کے دس دے علی الگ اللہ الگ، جیڑا کدی نہیں ستا ہو اللہ ہے، جیڑا ہجرت دی راہ سو گیا ہو علی ہے۔ اللہ کی کون سی صفت ہے جس میں انہوں نے شرک کرنے کا ٹھیکہ نہ لے لیا؟ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کی یہ پوری تیاریوں پہ اترے ہوئے۔ اللہ لا الہ اللہ ما لنا رب سواه، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ما لنا رب
رب سواه. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب. محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. بعض گناہ ایسے خطرناک ہوتے ہیں جن کے کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. انسان کتنا ہی نیک ہو، اپنی سوچ کے مطابق وہ کتنے ہی اچھے عمل کرتا ہو، اس کی نیکیوں کے انبار زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو بھر چکے ہوں، اور یہ انسان اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دے، یا نیکیوں کے اس انبار میں رائی کے ایک دانے کے برابر شرک اکبر موجود ہو، تو اس کی یہ ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے. شرک کی تاریکی، شرک کا اندھیرا، شرک کی نحوست اتنی زیادہ ہے کہ یہ اپنے ساتھ ہر طرح کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. اس کو مثال سے سمجھ لیجئے. ایک خاوند اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا ہے، اور بیوی بھی اپنے خاوند کی بڑی عزت کرتی ہے، بڑی خدمت کرتی ہے. اب یہ بیوی اس سے کچھ غلطیاں ہو جائیں تو خاوند اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، یہ معافی مانگ لیتی ہے. وہ کھانا بنانے کی غلطی ہو، وہ کپڑے دھونے کی غلطی ہو، وہ اولاد کی طرف اس کے بستر میں کسی اور کو ساتھی بنا لے، اس ایک گناہ کی وجہ سے، اس ایک غلطی کی وجہ سے، ایک خطا کی وجہ سے وہ اپنی ساری خطائیں، اپنی ساری نیکیاں، اپنی ساری خدمتیں اس کے سامنے پیش کر کے کہے میں آپ کی یہ خدمت کرتی تھی، میں آپ کی یہ خدمت کرتی تھی. اگر یہ غلطی ہو بھی گئی تو کیا حرج ہے، میری خدمتوں کو تو دیکھو. وہ کہے گا تیرا یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اس جرم کی موجودگی میں تیری کوئی خدمت بھی مجھے یاد نہیں رہے گی. اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کی ہے. انسان کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی متقی ہو، کتنا پرہیزگار ہو، کتنا ہی عبادت گزار ہو، شرک کا جرم اتنا بڑا جرم ہے، شرک کی تاریکی اتنی شدید ہے کہ جب یہ انسان کے نام اعمال میں آ جائے اس کی زندگی بھر کی نیکیاں برباد. شرک وہ جرم ہے، اگر توبہ کیے بغیر انسان مر جائے، مالک فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس جرم کو میں نے کسی حال کے اندر معاف نہیں کرنا، ہاں اس کے علاوہ جس کے لیے جو چاہوں اس کے جرموں کی لسٹ میں سے معاف کر دوں. شرک وہ خطرناک عمل ہے جس کے کرنے سے زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اس شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر اور ایک شرک اصغر. شرک اکبر ایسا شرک، ایسا عمل جس کے کرنے سے انسان ملت اسلامیہ سے نکل کر کافر ہو جاتا ہے.
شرک اصغر اس کے کرنے سے انسان کافر نہیں بنتا، لیکن شرک اکبر کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ شرک اکبر کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بندہ عبادت کا کوئی حصہ یا عبادت کی کوئی قسم، عبادت کا کوئی حصہ یا عبادت کی کوئی قسم غیر اللہ کے لیے اگر انجام دیتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے۔ انسان کا عمل، انسان کا قول، انسان کا فعل جو خاص اللہ کے لیے ہے، اللہ کی عبادت قرار پاتا ہے، اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنے لگ جائے تو یہ اللہ کے ساتھ شریک بنانا ہے، اور یہ شرک اکبر کا ایسا ضابطہ ہے کہ کوئی چیز اس سے نہیں نکل سکتی۔ اللہ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں تنہا سمجھیے، یہ توحید خالص، اور کسی کو ساتھی ساجی بنائیے تو یہ شرک اکبر۔ اس کے رد پر قرآن حکیم کی بے بہا آیات جو ہمیں دو ٹوک الفاظ میں یہ بات سمجھا رہی ہے کہ یہ جرم اتنا بڑا ہے، مالک نے اس جرم کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ کسی شخص نے نبی کو، ولی کو، فرشتے کو، جن کو پکارا تو اس نے اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کی، اپنے مشاکل میں، اپنی مصیبتوں میں، اپنے معاملات میں، ایسے امور میں جن پر ان کو کنٹرول اور قدرت حاصل نہیں، جو خاص اللہ کے ساتھ ہیں، ان معاملات میں ما فوق الاسباب اگر انسان نبیوں کو پکارے، فرشتوں کو پکارے، جنات کو پکارے، اولیاء کو پکارے، مشائخ اور حضرتوں کو پکارے، پیر اور فقیر کو پکارے، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ انسان اللہ کی عبادت میں اس کو شریک بنا رہا ہے۔ اس کے لیے مالک کا فیصلہ ہے لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے شرک کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ دوسرے مقام پہ غور کیجئے، جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں، وہ قرآن حکیم کی اس آیت کو اپنے دلوں میں اتاریں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین سے جنہیں اپنا معبود بنا رکھا ہے، یعنی جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، جن کی قبروں کا طواف کرتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں، جن سے مدد مانگتے ہیں، جن کے سامنے بھکاری بنتے ہیں، سوالی بنتے ہیں، ان امور میں جو ما فوق الاسباب ہیں ان کو پکارتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں، تو مالک کہہ رہا ہے ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین سے جن کو معبود چن لیا ہے، بنا لیا ہے، کیا وہ زندہ کرتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ میں زندگی کا اختیار ہے، موت کا کنٹرول ہے؟ نہ ان کے ہاتھ میں موت کا کنٹرول ہے، نہ ان کے ہاتھ میں زندہ کرنے کا اختیار ہے۔ مالک پھر پیغام دیتا ہے اہل شرک کے لیے آوازہ، قرآن حکیم کی آیات کی صورت میں سنیے، مالک فرما رہا ہے لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، اے دنیا والو، اے قبروں پہ گر کے ان قبر والوں کو معبود بنانے والوں، اے قبروں کا طواف کر کے ان پیروں فقیروں کی عبادت کرنے والوں، اے قبر والوں کو اپنی مشکلات میں پکار کر اپنے غم میں ان کے